بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو لسنرز، ٹاپک ہے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا پارٹ 2۔ تو چلیے سنتے ہیں۔ تشویش اور سخت تشویش کی بات یہ ہے کہ جس طرح دنیاوی دولت کی حفاظت کے معاملے میں غفلت اس کے ضائع ہونے کا سبب بن جاتی ہے، اس سے بھی زیادہ سخت معاملہ ایمان کا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں، جس کو سلب ایمان یعنی ایمان چھن جانے کا خوف نہ ہو، نزا یعنی موت کے وقت اس کا ایمان چھن جانے کا شدید خطرہ ہے۔ تو صبح مومن تو شام کو کافر، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان فتنوں سے پہلے نیک اعمال کے سلسلے میں جلدی کرو جو اندھیری رات کے حصوں کی طرح ہوں گے۔ ایک آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا، اور شام کو مومن ہوگا اور صبح کو کافر ہوگا، نیز اپنے دین و دنیا ساز و سامان کے بدلے فروخت کر دے گا۔ اس حدیث پاک میں نیک اعمال جلدی کرنے پر ابھارا گیا ہے، اس سے پہلے کہ بندہ وہ نیک کام نہ کر سکے اور ان لگاتار فتنوں میں مشغول ہو جائے جو بہت زیادہ ہو جائیں گے۔ جیسے سخت اندھیری رات میں اس قدر اندھیرا چھا جائے گا کہ چاند بالکل نظر نہ آئے گا۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سخت فتنوں کی ایک قسم کو یہاں بیان فرمایا ہے، اور وہ اس قدر سخت ہوں گے کہ ایک ہی دن میں انسان کا دل بدل جائے گا، اور یہ بہت بڑی تبدیلی ہے۔ کس قدر بدنصیب ہے وہ شخص جو عارضی دنیا کے فانی یعنی ختم ہو جانے والے عیش و راحت کے لیے معاذ اللہ اپنے ایمان کا سودا کر دے، ایمان بیچ کر کفر خرید لے اور جنت کے بجائے جہنم کو اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ تمام عاشقان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیے کہ وہ مسنون دعا جس کا ترجمہ ہے اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ، ضرور مانگا کریں۔ اللہ کریم اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمارا ایمان سلامت رکھے اور ہمیں دین اسلام پر استقامت یعنی مضبوطی عطا فرمائے، اور ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ سبز غنبت کے سائے میں جلوہ محبوب میں شہادت اور جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائیں۔ آمین بجاہی وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک غیبی بزرگ کا واقعہ۔ صحابی رسول حضرت نصلہ بن معافیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 300 مہاجرین و انصار کے ساتھ حلوان عراق سے مال غنیمت یعنی غیر مسلموں سے لڑائی میں ہاتھ آنے والا مال لا رہے تھے کہ ایک پہاڑ کے قریب شام ہوئی۔ تو حضرت نصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی۔ جب آپ نے اللہ اکبر کہا تو پہاڑ سے ایک آواز آئی، کوئی کہہ رہا تھا، اے نصلہ، تم نے بہت بڑے عظمت والے کی بڑائی بیان کی۔ جب آپ نے اشہد اللہ الہ الا اللہ کہا تو جواب آیا، اے نصلہ، تم نے خالص توحید بیان کی۔ جب آپ نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو آواز آئی، یہ ایسے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں، یہ ڈر سنانے والے ہیں، یہی ہیں جن کی خوشخبری ہمیں حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے دی تھی۔ انہی کی امت کے آخر میں قیامت قائم ہوگی۔ صحابی رسول حضرت نصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حی علی الصلاۃ کہا تو جواب آیا، نماز ایک فرض ہے، خوشخبری ہے اس کے لیے جو اس کی طرف چلے اور اس کی پابندی رکھے۔ جب حی علی الفلاح کہا تو آواز آئی، مراد کو پہنچا جو نماز کے لیے آیا اور اس پر ہمیشگی اختیار کی، مراد کو پہنچا جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی۔ جب آپ نے کہا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ تو آواز آئی، اے نصلہ، تم نے پورا اخلاق حاصل کر لیا تو اللہ پاک نے اس کے سبب تمہارے جسم دوزخ پر حرام فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت نصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے بعد کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا،
اے خوبصورت انداز میں بات کرنے والے، ہم نے تمہاری بات سنی، تم فرشتے ہو یا جن ہو یا رجال الغیب یعنی نظروں سے پوشیدہ انسان، ہمارے سامنے ظاہر ہو کر ہم سے بات کرو کہ ہم اللہ پاک اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سفیر ہیں۔ یہ کہنا تھا کہ پہاڑ سے روشن چہرے اور سفید داڑھی والے ایک بوڑھے بزرگ ظاہر ہوئے جنہوں نے سفید اون کی ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ آتے ہی انہوں نے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہاں موجود حاضرین نے جواب دیا۔ حضرت نزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک آپ پر رحم کرے، آپ کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، میں زریب بن سرملہ ہوں۔ اللہ پاک کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے اس پہاڑ میں ٹھہرایا ہے اور آسمانوں سے اپنے دوبارہ تشریف لانے تک میرے زندہ رہنے کی دعا کی تھی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ پھر انہوں نے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ حضرت نزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ پردہ فرما گئے، یعنی ان کا انتقال شریف ہو گیا ہے۔ اس پر وہ بزرگ بہت زیادہ روئے۔ پھر کہا، ان کے بعد کون خلیفہ ہوئے؟ فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پوچھا، وہ کہاں ہیں؟ فرمایا، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ کہا، پھر کون خلیفہ ہوئے؟ فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہا، امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرا سلام عرض کریں اور یہ بھی عرض کیجیے گا کہ اے عمر، حکومت کو سیدھی رکھیے، لوگوں کے قریب رہیے، قیامت قریب آ گئی ہے، اور اے عمر، جب یہ باتیں امت محمدیہ میں پیدا ہو جائیں تو پھر دنیا سے چلے جانے یعنی موت ہی میں عافیت ہے۔ ان میں سے چند یہ ہیں۔ نمبر 1، جب لوگ اپنا نسب بدلنے لگیں یعنی خاندانی سلسلہ مثلا نہ ہونے کے باوجود خود کو سید صدیقی علوی وغیرہ کہنے لگیں۔ نمبر 2، چھوٹوں پر بڑے شفقت نہ کریں۔ نمبر 3، نیکی کا حکم نہ دیں اور برائی سے منع نہ کریں۔ نمبر 4، مال و دنیا کمانے کی خاطر دینی علم حاصل کریں۔ نمبر 5، بارشیں بکثرت ہوں۔ نمبر 6، اولاد وبال جان بن جائے۔ نمبر 7، مسجدوں کو خوبصورت بنانے لگیں مگر وہ نمازیوں سے خالی ہوں۔ نمبر 8، رشوت عام ہو جائے۔ نمبر 9، مضبوط عمارتیں بننے لگیں۔ نمبر 10، خواہشات کی پیروی کرنے لگیں۔ نمبر 11، دنیا کے بدلے دین بیچنے لگیں۔ نمبر 12، رشتہ داروں سے رشتہ توڑنا عام ہونے لگے۔ نمبر 13، سود پھیل جائے، اور نمبر 14، مالدار ہونا ہی عزت کا سبب بن جائے۔ جب یہ ساری باتیں عام ہونے لگیں تو پھر بھاگ کر کسی پہاڑ کے غار میں چھپ جانا اور وہیں پر خدا کی یاد میں مصروف ہو جانے میں ہی عافیت یعنی سلامتی ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ بزرگ غائب ہو گئے۔ حضرت نزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ صحابی رسول حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تفصیل سے لکھ کر بھیج دیا، اور انہوں نے امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف لکھا۔ جواب میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ اپنے ساتھ مہاجر و انصار صحابہ کرام کو لے کر اس پہاڑ پر تشریف لے جائیں، اور اگر وہ بزرگ دوبارہ ملیں تو ان سے میرا سلام کہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4000 مہاجرین و انصار صحابہ کرام کو ساتھ لے کر اس پہاڑ پر پہنچے اور 40 دن تک مسلسل اذان دیتے رہے مگر کوئی آواز یا جواب نہ آیا۔ اللہ رب العزت کی ان سب پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لسنرز، اگر ٹاپک پسند آیا ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔